باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بات اس میں ہم کر رہے تھے سود کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے بینکنگ کو زیادہ ڈسکشن کی، کیونکہ بینکس جو ہیں وہ عام لوگوں جو پبلک ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی ایکسیس بھی ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہے، اور اس میں اب بہت سارے لوگوں کا ہمارے ہاں بھی واسطہ پڑتا ہے۔ حالانکہ اب بھی ہمارے سسٹم میں بہت بڑی پاپولیشن ہے جس کا بینکنگ سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے ہاں تو اب بھی بڑی میجر ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں، پیمنٹس جو ہوتی ہیں پراپرٹی کے کیس میں یا اس میں، تو وہ بھی کیش کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہمیں اس طرح ڈرایا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، اور یہ ہم اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں بغیر جو ہے وہ فیکٹس کو سمجھے ہوئے۔ انٹرنیشنل ایجنڈا جو کرنٹ مانیٹری سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 100 سال بھی اس کو نہیں ہوئے۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک اور باقی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو پوری اس میں لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے ایک پورے دنیا کو نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ کنٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ کہیں پریشر سے کرنا پڑ رہا ہے تو پریشر سے کر رہے ہیں، کہیں قوانین سے کرنا پڑ رہا ہے تو قوانین سے کر رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح اب انٹرنیشنل پیمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری بانڈیج ہو گیا ہے ملکوں کے لیے کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ تھرو بینکنگ سسٹم کریں۔ تو یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کے ملک جو ہیں نیشنل لیول پہ مجبور ہیں کہ وہ اس سسٹم کو فالو کریں، اسی کے حساب سے انہوں نے یہ انٹرنیشنل سسٹم بنائے ہوئے ہیں۔ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹ ہے، پھر وہ بہت سارے ایکارڈز ہیں، برٹن ووڈ میں بیٹھے کوئی فیصلہ کر لیا، بیزل ایکارڈ جو ہے وہ اس کے مطابق کر لیا کہ بینک اس طرح چلیں گے اور اس طرح فالو کریں گے۔ تو وہ ہمارے یہاں پریشرز اتنے آتے ہیں کہ ہم لیگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں، قانونی طور پہ ہم اس میں جکڑے جاتے ہیں۔ اب کچھ بینکنگ کے علاوہ ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، مالیاتی ادارے جو ہیں، وہ بینک ان میں ایک قسم ہے مالیاتی اداروں کی، اور ایک بڑی جو فائنینشیل جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا ایک بڑا والیوم جو ہے وہ بینکنگ کے تھرو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان بینکنگ کے ٹرانزیکشنز کو اور جو فردر ضروریات ہیں کاروبار کی، انفرادی طور پہ جو بزنسز ہیں یا جو بینکس ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، ان کی جو دوسری بہت ساری ضروریات ہیں ان کے لیے پھر الگ سے انسٹیٹیوٹ، وہ بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن وہ بینکنگ نہیں کرتے، ان کو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، NBFIs۔ جس طرح انشورنس ہو گئی، لیزنگ ہو گئی، انویسٹمنٹ ہو گئی، ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو گئے، تو جو فوکس قسم کا کام کرتے ہیں ان کی کلائنٹیل اس طرح ریٹیل پبلک نہیں ہوتی۔ تو بینکس جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، ڈپازٹس لیتے ہیں لوگوں سے، اور ان ڈپازٹس کو لون کی شکل میں لوگوں کو بھی اور پھر بڑے اداروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو ان کے جو ریچ ہے وہ عام پبلک تک ہے، اور پبلک کی ریچ ان تک ہے۔ تو آپ بینکس میں دیکھتے ہیں کہ رش لگا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، کچھ پیسے وڈرا کروا رہا ہے، کوئی ڈپازٹ کروا رہا ہے، اور اس پہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ جو جنرل بینکنگ ہے میجورٹی جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے۔ اسی طرح اب قانونی طور پہ اور پھر کچھ پروٹیکشن کے حساب سے بھی
کہ جو رسک انوالو ہوتے ہیں بہت ساری ٹرانزیکشنز میں، بہت سارے جو کنٹریکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر انشورنس کا نظام لایا گیا۔ اب یہ بڑا فوکس قسم کا سسٹم ہے، کوئی ایک ضرورت جو ہے وہ پوری کرنا، جہاں پہ آپ پروٹیکشن کرتے ہیں اور اس پروٹیکشن کے اگینسٹ آپ مالی معاونت جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بینکنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بینکنگ انسٹیٹیوٹ کھلے گا تو وہ کسی نہ کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ اس کی پروٹیکشن کے معاہدے ہوں گے۔ تو گویا ایک فنانشیل انسٹیٹیوشن کو دوسرا فنانشیل انسٹیٹیوشن جکڑ بھی رہا ہے، پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، اور وہ ادارے چونکہ سارا یہ مالیاتی نظام سود پہ چلتا ہے، تو یہ مالیاتی ادارے بھی اسی بنیادی اصول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔